پکارنے والا اللہ کے حکم سے تو ہوتا کیا ہے؟ مرا ہوا پرندہ چلتا ہوا نہیں دوڑتا ہوا آتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو بندگان خدا ولی سے اور ولی کو ہم بلائیں گے مشکل کے وقت میں تو خصوصاً فوراً ہماری مدد کو پہنچیں گے. بہت دور سے ہی بہت دور سے ہی فوراً ہماری مدد کو آئیں گے. بہت دور سے ہی فوراً مدد کو آئیں گے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد. تم ان کو پکارو وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے. بس سمجھ میں تو معلوم یہ ہوا کہ وصال کے بعد بھی وفات کے بعد بھی پکارنے والا پکارتا ہے تو جو وصال پا جاتا ہے جو وفات پا جاتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر کیا اگر مرا ہے تو زندہ ہو جاتا ہے. جانور ہے مر گیا ہے زندہ ہو جاتا ہے. اچھا زندہ ہونے سے پہلے کیا کرتا ہے یہ ذرا سنیے. زندہ باد ہوتا ہے پہلے سنتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اولیاء اللہ کیا مدد کریں گے وہ ہماری آواز کیسے سنیں گے. اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو جانوروں کو قتل کر دو پھر ان کو پکارو. اور نزدیک بھی نہیں ہو جانور دور ہیں. کیا ہے؟ دور پہاڑوں پر. تو معلوم یہ ہوا دور والے کو پکار سکتے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن بے شک اونلی قرآن. آئی کوٹ اونلی قرآن. بے شک آئی ریفرنس اونلی قرآن. آئی ریفر اونلی قرآن. بات سمجھ میں خالی قرآن کو میں حوالے کے طور پر پیش کر رہا ہوں. حدیث بھی پیش نہیں کی. کیوں کہ حدیث پیش کروں گا تو ضعیف ہے احاد ہے یہ ہے موضوع ہے. قرآن اب کیوں ضعیف ہی نہیں ہے. حدیث بھی ہے تو ضعیف ہے تو کیا وہ حدیث تو ہے. بے شک بے شک. ابا حضور ضعیف ہو گئے 90 پر 5 سال ہے تو کیا ان کو جان سمجھ گئی. بڈھا ہو گیا 90 پر 5 سال کا مر جانا. ضعیف ہوئے تو کیا میرے ابا ہے نا. کیا بات ہے. جب میں ضعیف تھا بچہ تھا تو یہ خلیف ہے انہوں نے مجھے پالا پوسا. اب ضعیف ہو گئے تو میں کیسے ماروں. میری زندگی ان کے لیے میری جوانی ان کے لیے میری طاقت ان ذوق کے لیے. تو ضعیف ہوا تو کیا باقی ہے. ضعیف ہوئی تو کیا حدیث ہے چھوڑ دو گے. کیا بات. ہاں سمجھ میں. تو خیر خدا کیا اس کے بعد آپ حضرت بھول گئے. پھر مرے ہوئے پرندوں کو پکارو. یأتینک سعیا وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. ابراہیم وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. تو بندگان خدا ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تو ان پرندوں کے جسم نے ابراہیم علیہ السلام کی پکار کو سنا اور زندہ ہوئے. بس سمجھ میں. اور یہ سمجھ بھی ہے ان کو کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام پکار رہے ہیں لہٰذا ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت حضرت عامر پیا. یہ ادینہ کا سایہ وہ چاروں پرندے 4 مرنے والے اس میں سے یہ زندہ ہو جاتا 2 زندہ ہو جاتے 3 زندہ ہو جاتے. نہیں چاروں مرے ہیں چاروں زندہ. یہ ادینہ کا کیا فرمایا وہ سب کے سب جمع کا صیغہ ہے. وہ تمام پرندے زندہ ہو کے آئیں گے. بات سمجھ میں آ رہی. تو معلوم یہ ہوا مردے تمہاری پکار سنتے ہیں. مردے تمہاری وہ مردے کافر ہی صحیح تمہاری پکار سنتے ہیں تو اللہ والے کیوں تمہاری پکار رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی. تو بندگان خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ ہے. میدان بدر کا میدان بدر کا میدان جنگ جیتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیسے جیتی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے حبیب
تم نے کافروں پر جو مٹھی بھر کنکریاں پھینکی تم نے نہیں پھینکی، تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ تو حضور کا کام اللہ کا کام، تو حضور کی مدد کس کی مدد؟ اللہ کی مدد۔ تو ہم اللہ کی مدد کو کیوں حاصل نہ کریں؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا جنگ بدر میں کہ مسلمانوں کے پاؤں پھٹ رہے ہیں، کفار کو غلبہ مل رہا ہے، تو بس سمجھ میں کیا کیا؟ جھکے اور مٹھی بھر مٹی کیا کی؟ کنکریاں مٹھی بھر میدان سے سمیٹی، مٹھی میں بھری اور کفار کے لشکر کی طرف پھینکی۔ اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت، اے حبیب جب تم نے کافروں پر کنکریاں پھینکی تم نے کہاں پھینکی؟ ہم ہی نے کیا؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اللہ نے کنکریاں پھینکی۔ ان کنکریوں کے پھینکنے کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی۔ فتح کے بعد حضور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وطیرہ رہا، یہ سنت رہی کہ جب کوئی جنگ جیت لیتے تو 3 دن تک اسی جگہ قیام فرماتے۔ اب حضور جب چلنے لگے میدان بدر سے وقت ہو گیا، اب گھر لوٹ رہے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کفار جو مرے تھے جنگ بدر میں، ابو جہل مرا تھا، عتبہ مرا تھا، یہ جو مرے تھے ان سب کی لاشوں کو اٹھا کے مسلمانوں نے ایک کنویں میں پھینک دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک کنواں جو پانی نہیں رکھتا تھا، خشک تھا، اس کنویں میں ڈال دیا مسلمانوں نے مرے ہوئے کافروں کی لاشوں کو۔ تو حضور جب چلنے لگے میدان سے تو اس کنویں کے پاس آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں کے پاس آ کے فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہم نے تو اسے سچا پایا، اے مرنے والوں تم بتاؤ کیا اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا سچا کیا؟ مرے ہوئے کافروں کی لاشوں سے خطاب کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سمجھ کے کر رہے ہیں؟ کافر سن رہے ہیں حضور کی بات، مرے ہوئے کافر سمجھ میں آئی؟ ابو جہل میدان جنگ میں مر گیا اور بہت سے کافر مر گئے، ان کافروں کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ حضور میدان بدر کو چھوڑتے ہوئے اس کنویں کے پاس پہنچے۔ کون پہنچے؟ سرکار۔ تو معلوم یہ ہوا کافر جہاں ہیں وہاں حضور پہنچ کے کافروں سے کچھ بات کرتے ہیں، تو ہم مسلمان جہاں مرے ہیں وہاں کیوں نہ پہنچے؟ ہم ان سے کیوں بات نہ کریں؟ اللہ والوں کی زیارت کیوں نہ کریں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ان سے اپنا حال احوال کیوں نہ کہیں؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں، پہنچ کے کہا کیا فرمایا؟ اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا وہ تو پورا کیا، اور تم سے جو وعدہ کیا کیا تم نے اسے سچا پایا؟ بولو کس سے کہہ رہے ہیں؟ مردوں سے۔ تو یہ یقین ہوگا سرکار کو کہ مردے سن رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، سرکار کے پاس فرمایا یا رسول اللہ یہ مردے کیسے بات کریں گے؟ آپ مردوں سے گفتگو کر رہے ہیں؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ عمر فاروق فرمایا یا رسول اللہ یہ تو مردے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فاروق اعظم کو معلوم نہیں تھا مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ رسول کے دوسرے خلیفہ خلوت و جلوت میں مصطفیٰ کے ساتھ رہنے والے وہ جانتے تھے کہ مردے سن رہے ہیں رسول کی بات۔ پھر سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ آج بہت سے لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں مردوں کے سننے کو، مانتے نہیں، ان کے لیے سوال کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ یہ تو مردے ہیں آپ ان سے کلام کرتے ہیں؟ بات سمجھ میں؟ تو معلوم ہوا کافر بھی مر گیا ہے تو اس سے کلام کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں؟ تو ہم اللہ کے ولی کے دربار میں جا کے کہتے ہیں یا خواجہ مدد کر دو، میں بہت پریشان حال ہوں، میری پریشانی کو دور کر دو، میری جھولی خالی ہے جھولی بھر دو۔ خواجہ تم مدد نہ کرو گے تو میں کہاں جاؤں گا؟ درگاہ کا چھٹکارا ہوا ہوں خواجہ، کوئی میرے حال راہ کو دیکھ کر نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے خطاب فرماتے کہ جو وعدہ ہم نے اللہ کا وعدہ سچا پایا تم نہیں پایا۔ ہمارے فاروق فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو مجھ سے کیسے جواب دیں گے؟ تو حضور کیا جواب دیتے ہیں؟
مان تم بھی اسمع منہم، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو. تم زندہ ہو، تم سن رہے ہو، وہ مرے ہوئے ہیں وہ سن رہے ہیں، ان کے سننے سے تمہارا سننا زیادہ نہیں ہے. اب یہاں ایک بات سنیے، مرنے والا مر کر بھی زندوں کے برابر سنتا ہے. مرنے والا کافر مر کر بھی زندوں کے برابر سنتا ہے. تو اللہ کا ولی زندگی میں مدد کرتا رہا، غریبوں کی مدد کرتا رہا، یتیموں کی مدد کرتا رہا، حاجت مندوں کی مدد کرتا رہا، پریشان حالوں کی مدد کرتا رہا. تو اب اس کے انتقال کے بعد وہ زندگی سے کم مدد نہیں کرے گا. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ مرنے کے بعد کافر سنتا ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے ہیں تو بندگان خدا وصال کے بعد اولیاء اللہ کیوں ہماری مدد نہیں کرے گے؟ تو اسی لیے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اللہ والے جو کٹ چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں اللہ کی راہ میں، انہیں مردہ نہ کہو گے تو کیا ہوگا؟ نقصان ان کا نہیں ہوگا. تم ان کو مردہ سمجھ کے اپنے دین اور اپنے ایمان اور اپنی دنیا کا نقصان کر لو گے. سبحان اللہ. میں جس کے آگے دامن پسارتا ہوں اسے زندہ سمجھ کے پسارتا ہوں، مردہ سمجھوں گا تو کیسے مانوں گا؟ اللہ نے کہا شہید تم کو سب کچھ دے سکتے ہیں، تمہاری بگڑی بنا سکتے ہیں، ان کو اگر تم مردہ سمجھ لو گے تو ان کے فیضان سے تم محفوظ رہو گے، ان کے آگے دامن سوال دراز نہ کرو گے، ان سے بھیک نہ مانگو گے، لہٰذا انہیں مردہ نہ کہو. ایک جگہ کہا کہ انہیں مردہ نہ سمجھو، مردہ نہ سمجھو. شہید کو مردہ سمجھنے والا شہید سے کچھ مانگے گا نہیں، شہید کی نعمتوں سے محروم رہے گا، شہید کی دین سے اس کی بھیک سے محروم رہے گا. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ایک جگہ فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. جو اللہ کے راستے میں ماضی میں ختم کر دیے گئے، پاسٹ ٹینس میں ختم کر دیے گئے، زمانے گزشتہ میں ختم کر دیے گئے، قتلوا في سبيل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. اے انسان، جو لوگ ماضی میں اللہ کے راستے میں ختم کر دیے گئے، جیسے صحابہ، شہداء، بہت سے مسلمان مجاہد غازی شہید ہو گئے، تو ان کو مردہ نہ سمجھو، ان کو مردہ نہ سمجھو. شہید ہوتا ہی ہے تم کو تمہاری مدد کرنے کے لیے، شہید ہوتا ہی ہے تمہاری دستگیری کرنے کے لیے، شہید ہوتا ہی ہے تمہاری زندگی کو نبھانے بچانے کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. جو لوگ اللہ کے راستے میں ختم کر دیے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ عند ربهم يرزقون، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، اپنے رب کے پاس رزق حاصل کرتے ہیں، رب سے انہیں رزق ملتا ہے، رب سے انہیں رزق